شریف صاحب ہی اعلیٰ کار ہیں، وہی جیسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جو جنرل سے تیج سنگھ اور لال سنگھ، جیسے انہوں نے پنجابیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، تو نواز شریف ایک نئے غدار ہیں جو پنجاب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں پنجاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این پنجاب کی پارٹی ہے، اس ٹائم وہ وفاق کی پارٹی نہیں ہے۔ ان کے پاس جو بھی ووٹ بینک ہے، جو بھی مینڈیٹ ہے، وہ پنجاب کا ہے۔ اور جیسے چودھری صاحب نے فرمایا کہ پورے پاکستان کی عوام اور خصوصاً جہلم، سینٹرل پنجاب، صرف اگر آپ پنجاب دیکھیں تو 7 نشان حیدر یہاں کے جوانوں نے اپنی قوم پہ، اپنی زمین کے ایک انچ پہ اپنی جان دے کر وہ چھینے ہیں دشمن سے۔ نشان حیدر جو ہے وہ آپ کو انعام نہیں ملتا، بلکہ آپ کو دشمن سے چھیننا پڑتا ہے۔ وہ اس کے علاوہ اگر آپ پنجاب کی ہسٹری جیسے چودھری صاحب نے بتایا، تو میں یہ نہیں کہتا کہ کسی اور ہمارے صوبے کی ہسٹری کم ہے، سبھی کی ہسٹری یہ ہے، سبھی نے لڑا ہے، لیکن پنجاب نے کسی سے کم لڑائی نہیں کی۔ یہ پنجاب ہی سی جڑا 2 لخت ہویا، جہدے 2 حصے ہوئے، تے پھر بھی اپنی ریاست لئی کسی نے سی نہیں کی تھی۔ میں اور چودھری صاحب دونوں بیٹھے سامنے گواہ ہیں کہ ساڈے اپنے ٹبراں دے وچوں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، بہت ساریاں اسود دریاں ہوئیاں، اور اسی آ کے سی کرن تو بغیر اس ملک دے وچ جس طرح سوئی دھاگے نال پروئی جاندی ہے، دھاگا سوئی دے نال پرویا جاندا ہے، اسی اس ملک دے چاروں صوبیاں دے نال، کشمیر اور گلگت بلتستان دے نال کٹھے ایک رنگ دے وچ پنجابی پروئے گئے، اور کدے سی نہیں کیتی۔ ساڈی لوہڑی اوتھے، ساڈے فوک ٹیلز اوتھے، ساڈا میوزک ادھا اوتھے ادھا ایتھے، ساڈے ولی اللہ دے مزار ادھے اوتھے ادھے ایتھے، ساڈے دریاواں دا پانی، کیونکہ پانی تے کدے نہیں ونڈیا جاندا، کنک دے بوٹیاں دے وچوں دی جدوں ہوا گزرتی ہے تو انہاں دی جڑی سائنس آئے وہ کنیوں سب کچھ ونڈیا، کس واسطے؟ اپنے ملک واسطے، اپنی قوم واسطے۔ پہلے یہ لوگ کے پی گئے، وہاں پہ فضل الرحمان صاحب نے مروتوں کے بارے میں اور دوسرے جتنے بھی ہمارے وہاں پر عزت دار لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے فلاں فلاں فلاں، وہ فلاں چیز ہوگا، میں وہ لفظ بھی نہیں دہرا سکتا۔ سو آپ اس سب کو ملا کے پڑھیے۔ یہ جو جیسے چودھری صاحب نے فرمایا کہ جو اچکزئی صاحب ہیں، ان کی تو ہسٹری ہے نا ان کے باپ کی، ان کے ساتھ احسن اقبال صاحب ہیں، ان کی کسی دن اور آپ کو بتا دیں گے، پھر وہ جو چنے ہیں ان کی کسی دن اور بتا دیں گے، زنگلود۔ یہ تو سب نے ابھی گیٹ اپ لیا، یہ بنیادی طور پہ جیسے چودھری صاحب فرما رہے تھے، یہ تو جدی پشتی پاکستان کے خلاف تھے سارے، وہ فضل الرحمان ہو یا یہ لوگ ہوں سارے۔ تو نواز شریف نے جب ان کو پلیٹ فارم دے دیا اور ان کی بیٹی نے، اور پنجاب میں، تو ان کا داؤ لگ گیا۔ تو پہلے سب سے پہلے ادھر مہاجروں کی انہوں نے جو ہے دل شکنی کی کراچی میں، اس کے بعد کے پی کے جو بہادر غیور لوگ ہیں ان کی انسلٹ کی جا کے وہاں پر ساؤتھ کے پی کے میں، اور اس کے بعد پنجاب میں جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں مسلم لیگ نون کا جو عام ایم پی ہے، عام ایم این اے، اس سے مخاطب ہوں، خدا را اس ٹبر کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ جو 4-5 بے روزگار لوگ ہیں، یہ اپنے پیچھے آپ کے لیے ایک ایسی تاریخ لکھ رہے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں اس کا جواب پاکستان کو نہیں دے سکیں گی۔ یہ سیاست مت کیجیے، پی ٹی آئی سے مقابلہ کیجیے، پاکستانی قوم پہ حملہ آور مت ہوئیے۔ دوسرا اس جلسے کا میں 1 منٹ میں ادا کرتا ہوں جو پہلو ہے، 30 سیٹیں ہیں تقریباً جو جیتی ہوئی ہیں پی ایم ایل این نے لاہور سے۔ اگر ان 30 سیٹوں میں 2-2 ہزار بندہ بھی ایم پی ایم این اے لائے، جو آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہی مشکل کام نہیں ہے، تو 60,000 بندہ ہونا چاہیے تھا۔ ہزار لاتے تو 30,000 ہونا چاہیے تھا۔ جو ایم پی اے ایم این اے 1,000 نہیں لا سکا، اسے مورلی ریزائن کر دینا چاہیے، اور وہ ریزائن مریم صفدر اور نواز شریف کو نہیں دینا چاہیے۔ وہ پنجاب کے سپوت چودھری پرویز الہی ہیں، ان کو بھیجیں، اور یہاں پر ایک بہادر کے پی کے سپوت موجود ہیں، ان کو جو سپیکر ہیں ان کو بھیجیں، تاکہ فوری طور پر آپ کو اس شرمندگی سے اب نجات دی جا سکے، کیونکہ اب اخلاقی طور پہ آپ مینڈیٹ کھو چکے ہیں۔ اور دوسرا نقصان اس میں کیا ہوا کہ جب ہماری حکومت آئی تو آپ سب بھی یہ بات کرتے تھے، 35 سال سے ایک پرسونا اور پرسپشن بنی ہوئی تھی پی ایم ایل این کی
میں جب کام کرتا تھا, میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں, پنجاب میں شروع میں مجھے لگتا تھا ورکنگ ان سم ڈفرنٹ ٹیریٹری. بیوروکریسی کا جو بیہیویئر تھا دوسرا تھا, کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ شریفوں کا راج بھی یہاں ختم ہوگا کبھی. کل اس راج کا آخری دن تھا. کل وہ جو سحر تھا وہ کل ٹوٹا. کل وہ جو بلند و بانگ ایک انہوں نے جھوٹی پرسپشن سے بلڈنگ کھڑی کی ہوئی تھی, وہ زمین بوس ہوئی لاہور میں. ہاں, اب اس کا گرد و غبار اڑے گا, آپ کو کافی دیر تک گرد و غبار اوپر اٹھتا دیکھے گا. یہ جو منظر ہے تھوڑی دیر میں چھٹے گا, لیکن کل لاہور میں شریفوں کی داستان دفن ہو گئی. اور اس کا امپیکٹ کراچی نے محسوس کیا, اسلام آباد نے کیا کہ آج سٹاک ایکسچینج 800 پوائنٹ اوپر گئی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جو بنیادی طور پر عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں, انہیں اپنی ایلیجنس ریاست پاکستان کے ساتھ رکھنی چاہیے, اپنے ووٹر کے ساتھ رکھنی چاہیے, اور اس کام میں نہیں جانا چاہیے. اور میری آخری بات صرف کہ جس طریقے سے مریم صفدر صاحبہ نے ان کی تباہی کی ہے, میرا خیال ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک گزارش پیپلز پارٹی سے ہے کہ وہ اپنے چیئرمین سے پوچھیں کہ آپ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کیا آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں یا آپ نے پی ایم ایل این میں وائس چیئرمین کا عہدہ قبول کر لیا ہے؟ جتنا نقصان بیچارے نومولود بلاول کا اس میں ہوا ہے اتنا شاید ہی کسی کا ہوا ہو. محترمہ تو لیڈر نہیں بن کے ابھر سکی, یہ ان کا پہلا سولو پرفارمنس تھی, مینجمنٹ تھی. 10 دن گلی گلی کریا کریا پھری, وہ لوگوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آئیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے اپنا شدید نقصان کیا. تو عمران خان کا جو ایجنڈا تھا پاکستانی قوم کا ٹوگیدر, پراسپیرٹی کا, آگے بڑھنے کا, کل عوام نے اس کا ساتھ دیا, جس کے لیے عوام کا شکریہ. اور میں آخر پہ ایک دفعہ پھر یہ جو میر جعفر, میر صادق آج کے اچکزئی ہیں, میں محمود اچکزئی کی بات کر رہا ہوں, باقی اچکزئی تو بہت سارے محب وطن ہیں, ان جیسے لوگوں کی میں بہت ہی سختی سے تردید کرتا ہوں. اور میں پی ایم ایل این کے جو سین لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں, اور کچھ نہیں تو کم از کم جو کل انہوں نے پنجابیوں پہ اور پاکستان پہ اور اس سے پہلے کے پی اور مہاجروں پہ حملہ کیا اس کی تردید کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب مریم نواز کے ساتھ جو اپنے لوگ ہیں وہ کیوں پہ خلاف ہو گئے یا ساتھ نہیں رہے؟ دیکھیے, یہ تو مسلم لیگ نون کا ایک اپنا اندرونی معاملہ ہے, وہ کیسے اس کو چلنا چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہتے ہیں. لیکن بیسک بات یہ ہے, دیکھیے کنٹریبیوشن پولیٹیکل ورکر تب کر سکتا ہے جب لیڈرشپ کا بیانیہ, لیڈرشپ کا نیریٹو ایسا ہو جو لوگوں کے دلوں کو چھوئے. اگر آپ کا بیانیہ, آپ کا نیریٹو بھی لوگ جو ہے مسرت کریں گے تو نیچے والے لوگ کیا کر سکتے ہیں. بہرحال یہ نون لیگ کا ایک اپنا معاملہ ہے. لیٹس سی, مریم نواز سے ہمارا پرابلم اصل تو یہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جدوجہد کر رہی ہیں جمہوریت کے لیے, ان کے اپنے اندر کوئی وصیت سے بنا ہوا ہے, کوئی فون کال کے اوپر بنا ہوا ہے. تو جب آپ اسٹرگل سے ہی نہیں آئے ہوئے ہیں, جب آپ کے پیچھے آپ کا صرف یہی ہے کہ آپ کو ابو نے کہہ دیا تھا کہ آپ آج سے پارٹی کی لیڈرشپ آپ کے پاس ہے, اور کسی نے کاغذ نکال لیا تھا, تو پھر ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہو اور باہر وہ جمہوریت کے لیے لڑیں گی, تو وہ کیا لڑیں گی. تو یہ ایک المیہ ہے پاکستان کی پارٹی. اس کے بعد کریں. ایسے کچھ دن پہلے وزیر داخلہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے مجھے یہ مینڈیٹ نہیں دیا کہ میں بات چیت کروں, مذاکرات کروں. آپ نے اپنی خطاب میں یہ کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور آپ وہاں ہیں. کیا کسی لیول پہ پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت کی, کسی وزیر کی یا آپ کی یا کوئی آپ کی ٹیم ایسی ہے جو بات چیت کر رہی ہے؟ جبکہ وزیر داخلہ نے کہا کہ مجھے تو زیادہ نے ٹوک کہہ دیا کہ وہ لال مارچ کر دیں اور استعفے دے دیں, لیکن دنیا ادھر ادھر ہو جائے, مجھے اقتدار چھوڑنا پڑ جائے کیونکہ یہ الفاظ تھے کہ جا کے بتا دو آپ مجھے اقتدار چھوڑنا پڑے, بات چیت نہیں ہو, بات چیت نہیں ہوگا. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو شیخ جی نے کہا تھا نہیں ہوگا, سورج مشرق سے مغرب نکلے, یہ بات. تھینک یو زاہد صاحب, آپ
آپ نے کلیریفائی کر دیا. پرائم منسٹر صاحب کا حکومت کا موقف بڑا واضح ہے. ہمارا موقف یہ ہے, پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کہی ہے, انہوں نے کہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بات چیت کا بہترین فورم ہے, بات چیت ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. این آر او کے اوپر اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسز میں ریلیف دیا جائے, اس کے اوپر ہم بات چیت نہیں کریں گے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے اندر بات چیت شروع ہونی چاہیے الیکٹورل ریفارم سے. آپ الیکٹورل ریفارم سے بات چیت شروع کریں, آگے چلتا جائے گا. خان عبداللہ ولی خان کی پارٹی ہو یا مولانا فضل الرحمان کے عہدیدار, ان لوگوں نے اس مینار پاکستان جہاں پہ 1940 میں قرارداد پاکستان بات ہوئی تھی, اس پاکستان کے ہمیشہ سے مخالفت کی. آج اسی مینار پاکستان کے سائے تلے پاکستان کی بجائے اب پنجاب کے خلاف جو مرکز آئی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کی جو پارٹی ہے اس کی وجہ سے ہے, یا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو مجھے بڑا افسوس ہے, میڈیا نے زیادہ باتیں کر دیں. اگر تھوڑا بہت پانی ہوتا تو شاید کئی لوگوں کو چلو بھر مل جاتا ڈوبنے کے لیے, اور انفارچونیٹلی وہاں پہ پانی نہیں تھا. ادروائز تو بہت سارے جو لیڈران جو کہہ رہے تھے کہ جاگ پنجابی جاگ, اور پھر جس طرح میں نے یہاں کہا کہ جن کو عزت ہی پنجاب کی وجہ سے ملی ہے, جس طرح کی گفتگو وہاں پہ بعد میں ہوئی, ان کو پانی اویلیبل ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ اس میں چھلانگ لگا دیتے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اویلیبل نہیں تھا. جی سنا صاحب, ایک تو بڑی اچھی بات ہے آپ نے کلچر ہونے چاہیے, لیکن کلچر آپ کے پرانے پارلیمنٹرین ہے, جو کلچر یہی رہا, جمہوری کلچر بھی یہی ہے کہ جب مذاکرات ہونے کی بات ہوتی ہے تو اپوزیشن چل کے نہیں آتی, حکومت چل کے جاتی ہے. تو آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ آپ کی جو ایگو ہے اس میں کوئی تھوڑی سی چینجنگ آئے اور آپ چل کے جائیں, اور جو ایک کورونا کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہیں اور اپوزیشن کو بھی سمجھائیں, بیٹھ کے سمجھائیں جا کے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر استعفے ہو جاتے ہیں سینٹ کے انتخابات سے, تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ سینٹ کے انتخابات تو نہیں ہو سکیں گے. نہیں, دیکھیں دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت چل کے جاتی ہے. حکومت 2 دفعہ چل کے جا چکی ہے. پہلے سیکیورٹی میٹنگ ہوئی, اسپیکر صاحب نے بلایا اپوزیشن کو اور کہا کہ آپ تشریف لائیے, ایک اس وقت سچویشن ہے, آپ آئیے بیٹھیں بات کرتے ہیں. اپوزیشن والے اس پہ تشریف نہیں لائے. اس کے بعد کرونا کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی, اس پہ پھر بلایا, اس پہ وہ پھر جو ہے وہ تشریف نہیں لائے. اب تیسری دفعہ اگر آپ کہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کو بلا لیتے ہیں کسی جگہ کے اوپر, اور اس پہ پھر بلا دیکھ لیتے ہیں. کہ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے لڑنا ہے, یا جس طرح سے کل وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں پیغام نہ بھیجیں, ہمیں جو ہے وہ فلانا نہ کریں, ہم تو آپ کو جو ہے وہ مذاکرات کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں. آپ تو ایسے ناراض ہو رہے ہیں جیسے کسی نے رشتے کا پیغام بھیجا. ایشو یہ ہے کہ یہ اتنی ناراضگی والی تو اس میں کیا بات. سمپل بات یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ سمپل لیں, جس طرح سے پولیٹیکل لیتے ہیں, اور بار بار یہ کہنا باہر کہ جی یہ فلانے نے یہ ہمیں کہہ دیا, ہمیں فون کر دیا, ہمیں فلانے نے بتا دیا. اس طرح کی امیچور بچگانہ باتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی ہیں. سو مجھے امید ہے کہ کل کے جلسے سے کافی پھوک نکل گئی ہوگی, اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ بیٹھنے پہ آ جائیں گے. آخری صرف چھوٹا سا اگر آپ کی اجازت, میں تو ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب کو جس طرح سے اس کو محسن داور کی انٹری کو بلوچستان نے بین کر دیا ہے, بلوچستان میں چیف منسٹر صاحب کو اچکزئی کی جو پنجاب کے اندر جو ہے وہ بین کر دینی چاہیے. کیونکہ دیکھیں اس طرح سے کسی نے کوئی کسی جگہ کے اوپر کسی نے بدتمیزی کر دی, کچھ کر دیا, تو پھر وہ پرابلم آئے گی. تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر لیگل کورس. ہاں جی صاحب, اچھی بات ہے, آپ نے ایک دفعہ مذاکرات کی آفر کیا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ انگیج ہی کرے, اور آپ انگیج ہی کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ کل کے جلسے کی یہ بات سے خوب نکل گئی ہے. اسی جلسے میں بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ کوئی اعلان شاعلان نہیں ہوگی. ان کی اس بات کے بعد کیا وہ دیکھتے ہیں مذاکرات کی صورت, اور یہ فرمائیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹیلی فون بند کریں. اگر انہوں نے تو اوپنلی بات کر دی ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس لیول پہ رابطہ کیا گیا, اور وہ رابطہ
بڑی سمپل بات ہے مطلب 2 دفعہ تو اسپیکر صاحب نے یہ کچھ مطلب کوئی ایسی خفیہ بات تو نہیں ہے. 2 دفعہ اسپیکر صاحب نے پبلکلی جو ہے وہ انوائٹ کیا. نہیں بٹ جب پی ایم نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ بہترین فورم ہے مذاکرات کا, تو اسپیکر بیکمز دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن جو کہ آپ کے مذاکرات کو کرے گا. اور دنیا بھر میں جہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں حکومت اور اپوزیشن میں, ابھی بھی آپ دیکھیے امریکہ میں 10 قوانین ہیں جہاں پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن اکٹھی بیٹھتی ہے. وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہے. اگر پارلیمنٹ کا ادارے کو آپ عزت نہیں دینے کو تیار, تو پھر آپ کس ادارے کو عزت دیں گے؟